السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنہرے صفحات میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں شہاب نامہ کی دوسری قسط جموں میں پلیگ کا دوسرا حصہ بیان کیا جائے گا، تو آئیے چلتے ہیں بلا تاخیر ویڈیو کی طرف۔ اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی اقساط بھی بر وقت مل سکیں۔ مولوی صاحب مجھے دیکھ کر بڑے خوش ہوئے۔ صادقہ بیگم نے اپنے ہاتھ سے دیسی شکر کے شربت میں ستو گول کر مجھے پینے کو دیے۔ پھر اس نے ایک ٹوکری اور کچھ پیسے میرے حوالے کیے کہ بازار سے آلو، مٹر، دھنیا اور گوشت خرید لاؤں۔ سودا سلف خریدنے کا مجھے تجربہ نہ تھا، لیکن میں نے بڑی محنت سے خریداری کی اور واپس آ کر ہر چیز کا بھاؤ اس کی اصلی قیمت سے کافی کم بتایا۔ پیسوں کا فرق میں نے اپنی پاکٹ منی ملا کر پورا کر دیا۔ صادقہ بیگم بڑی خوش ہوئی اور میرے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی، واہ کاکا، تم تو بڑے ہوشیار نکلے، بڑی اچھی خریداری کرتے ہو۔ مولوی صاحب کو دیکھنے آ جایا کرو اور مجھے سودا بھی لا دیا کرو۔ صادقہ بیگم کے حکم کی یہ شان نزول مجھے بڑی اچھی لگی۔ اب میں اسکول جانے کی بجائے ہر روز سیدھا مولوی صاحب کے ہاں پہنچتا، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر پاکٹ منی کے علاوہ گھر سے کچھ فالتو پیسے حاصل کرتا اور بڑی محنت سے صادقہ بیگم کے سودا سلف میں سبسڈی لگاتا تھا۔ مولوی صاحب سے رسمی مزاج پرسی کرنے کے بعد میں صادقہ بیگم کے پاس باورچی خانہ میں جا بیٹھتا، کبھی مٹر کی پھلیاں چھیلتا، کبھی پیاز کاٹتا، کبھی مسالہ پیستا، اور جو کام بھی وہ شروع کرتی میں بھاگ بھاگ کر اس کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتا۔ ایک روز جب میں ان کے پاس پہنچا تو صادقہ بیگم نہا دھو کر نئے کپڑے پہنے بیٹھی تھی۔ کالے ریشم کا برقع پاس رکھا تھا۔ مولوی صاحب منہ سر لپیٹے خاموش پڑے تھے۔ میں نے حال پوچھا تو انہوں نے چادر کے اندر ہی سے کراہ کر کہا، اللہ اللہ، حال اچھا نہیں۔ گلٹی نکل آئی؟ میں نے پر امید شوق سے پوچھا۔ تیرے منہ میں خاک، صادقہ بیگم غصے سے پھنکاری، گلٹی کی بیماری تھوڑا ہے، ایسے ذرا سا بخار ہے۔ اس کی آنکھوں میں جو نیلی نیلی مخمل سی بچھی تھی اس پر آنسو پھیل گئے، جس طرح شبنم کے قطرے چوٹ کھا کر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس نے دوپٹے کے پلو سے آنسو پونچھے اور اپنے مہندی رنگے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگی۔ اس نے اخروٹ کی چھال سے دانت صاف کیے ہوئے تھے اور اس کے پتلے پتلے ہونٹ سرخی سے گلنار ہو رہے تھے۔ اس کے چہرے پر سونے اور چاندی کے ورق ہی ورق بکھرے ہوئے تھے، جیسے وہ ابھی بیسن اور دہی اور دودھ سے نہا کر بیٹھی ہو۔ دعا کے بعد اس نے مولوی صاحب پر دم کیا، کالے ریشم کا برقع یوں اوڑا جیسے گڑیا کو فراق پہنایا جاتا ہے، اور میری طرف دیکھ کر بولی، کاکا میرے ساتھ چلو گے؟ میں خوشی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا، جیسے مجھے کوکاف پر چلنے کی دعوت مل رہی ہو۔ روشن شاہ ولی کے مزار پر نیاز چڑھانے جانا ہے، صادقہ بیگم نے کہا، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ روشن شاہ ولی کا نام میں نے سن رکھا تھا، دور ہی دور سے ان کے مزار کی زیارت بھی کر چکا تھا۔ سنگ مرمر کے بلند چبوترے پر ایک بڑی سی قبر تھی جس پر سبز غلاف چڑھا رہتا تھا۔ رات کو سرہانے کئی چراغ جلتے تھے۔ مسلمان تو اندر جا کر فاتحہ درود پڑھتے تھے یا نظر نیاز چڑھاتے تھے، لیکن ہندو ڈوگرے بھی شیشے کی طرح چمکتی ہوئی چار دیواری پر ہاتھ پھیر کر عقیدت مندی سے مزار کو سلام کیا کرتے تھے۔ میں نے بڑی پھرتی سے صادقہ بیگم کو یقین دلایا کہ روشن شاہ ولی کے مزار کا رستہ بخوبی جانتا ہوں اور اسے بڑی آسانی سے وہاں لے جاؤں گا۔ چینی کی ایک تشتری میں نیاز کا زردہ تیار تھا۔ صادقہ بیگم نے اسے جالی کے رومال سے ڈانپ کر میرے حوالے کیا۔ میں نے اظہار عقیدت کے طور پر اپنے منہ کو زیادہ سے زیادہ سکیڑ کر گول کیا اور زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر تشتری کو احتراماً دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ مزار پر چڑھانے کے لیے کورے لٹھے کی ایک چادر تہہ کر کے صادقہ بیگم نے اپنے پاس رکھ لی۔ مولوی صاحب کے محلے سے نکل کر ہم نے مزار کے لیے سالم تانگا کرایہ کیا۔ میری کوشش تو یہی تھی کہ میں پچھلی سیٹ پر عین صادقہ بیگم کے ساتھ بیٹھوں، لیکن بیلنس رکھنے کے لیے تانگا والے نے مجھے آگے بیٹھنے کا حکم دیا۔ پہلے تو میں بڑا آزردہ ہوا، لیکن جب پکی سڑک آئی تو مزہ آنے لگا۔ دھوپ کی تمازت سے سڑک پر بچھی ہوئی کولتار پگھل پگھل کر رضائی کی طرح نرم ہو گئی تھی۔ اس پر سرپٹ بھاگتے گھوڑے کی تھپ تھپاہٹ، ربڑ ٹائر پہیوں کی لرزاں لرزاں تھر تھراہٹ اور پچھلی سیٹ پر ہوا میں اڑتے ہوئے کالے ریشمی برقع کی سرسراہٹ میرے کانوں میں ہارمونیم اور طبلہ اور ستار بجانے لگی۔ میرا دل اندر ہی اندر گیت گانے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے میں تانگے سے چھلانگ لگا کر تخت سلیمان پر جا بیٹھا، جسے جن اور پریاں ہر وقت اپنے کندھوں پر اٹھائے اڑتے رہتے تھے۔
باہر سڑک پر چلتی پھرتی ساری مخلوق مجھے بڑی اداس، بے حد حقیر، بڑی مفلس اور لا انتہا محرومیوں کی ماری ہوئی نظر آنے لگی۔ اپنی خوش بختی اور خوش وقتی کی ترنگ میں سرشار ہو کر میں نے بے اختیار جالی کا رومال ایک طرف سرکایا اور زور دے کر بڑے بڑے نوالے مزے لے لے کر کھانے لگا۔ یہ دیکھ کر تانگے والا زور سے غرایا اور چلا چلا کر صادقہ بیگم سے کہنے لگا، بی بی جی یہ دیکھو لونڈا نیاز جھوٹی کر رہا ہے، اب تمہاری منت خاک پوری ہوگی۔ صادقہ بیگم نے برقع اٹھا کر بڑی بے بسی سے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پھر شبنم کے موتی بن بن کر ٹوٹنے لگے۔ میں گم کردہ راکھتے کی طرح گردن ڈال کر چپ چاپ بیٹھ گیا۔ جب ہم روشن شاولی پہنچے تو صادقہ بیگم مایوسی سے مزار کے باہر سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ کاکا یہ تو نے کیا کیا؟ وہ بولی، نیاز جھوٹی کر دی، اب ہم مزار شریف پر کیا چڑھائیں گے؟ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے، جیسے شمع سے موم کے گرم گرم قطرے تیز تیز قطار در قطار ٹپکتے ہیں۔ میں نے بھی اپنا سر اس کے گھٹنوں پر رکھ دیا اور زاروں قطار رونے لگا۔ ہمیں روتا دیکھ کر مزار کا ایک ملنگ اٹھ کر آیا اور گرجدار آواز میں بولا، بالکوں کی خیر، پیر دستگیر سب مرادیں پوری کرے، بی بی لاؤ تمہارا نذرانہ حضور میں پیش کر دوں۔ موقع غنیمت جان کر میں نے فوراً زردے کی پلیٹ اس کے حوالے کر دی۔ صادقہ بیگم نے لٹھے کی چادر پیش کی۔ ملنگ نے چادر کھول کر اسے اپنے بازوں سے ناپا اور مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر بولا، بہت چھوٹی چادر ہے بی بی، دیکھتی نہیں ہو بڑی سرکار کا مزار کتنا بڑا ہے؟ صادقہ بیگم بے بسی سے سسکیاں بھر بھر کر رونے لگی۔ ملنگ کو شاید ترس آ گیا۔ اس نے کہا، اچھا بی بی 100 روپیہ ساتھ چڑھا دو، اللہ بادشاہ قبول کرے گا۔ صادقہ بیگم نے اپنی ریزگاری گنی، 2-2.5 آنے میں نے ڈالے اور بڑی مشکل سے 100 روپیہ پورا کر کے ملنگ کے حوالے کیا۔ واپسی میں ہمارے پاس تانگے کا کرایہ نہ تھا، میری جیب میں فقط 2.5 آنا باقی تھا۔ رگھوناتھ بازار کی نکڑ پر پان والے کی دکان آئی تو میں بھاگ کر 2 پیسے کے 2 میٹھے پان پڑیا میں بندھوا لایا۔ سبزی منڈی میں بیروں کے ٹوکرے ہی ٹوکرے پڑے تھے، میں نے 2 پیسے کے ڈھیر سارے بیر تلوا کر اپنی ٹوپی میں ڈلوا لیے۔ اب ہم بیر بھی کھاتے جاتے تھے اور مزے مزے کی باتیں بھی کرتے جاتے تھے۔ میں جان بوجھ کر لمبے لمبے راستے اختیار کرتا تھا تاکہ ہمارا سفر طویل سے طویل تر ہوتا جائے۔ ایک کوچے میں ملائی کی برف والا لکڑی کی صندوقچی بغل میں دبائے ہانک لگاتا پھر رہا تھا۔ میں نے لپک کر 2 پیسے کی برف پیتل کے پتے پر رکھوائی اور باغ کا صادقہ بیگم کو دے دی۔ اس نے برقع کے اندر ہی اندر جلدی جلدی برف کھا لی۔ پتا میں نے چاٹ لیا۔ جب ہم منڈی میں مہاراجہ کے پرانے محلات کے نزدیک آئے تو میری جیب خالی تھی، ورنہ صادقہ بیگم کے لیے ایک آج رات میں ہل خریدنے کا خیال بھی ضرور آتا۔ مولوی صاحب کا محلہ سامنے آیا تو دل سے بے اختیار دعا نکلی کہ اللہ کرے ہمارے پہنچنے تک مولوی صاحب پلیگ سے مر گئے ہوں اور میں صادقہ بیگم کے ساتھ اسی طرح گلی گلی، کوچا کوچا، پان چباتا، بیر کھاتا، برف اڑاتا، گھومتا پھرتا رہوں۔ لیکن افسوس کہ مولوی صاحب زندہ سلامت تھے اور بدستور چارپائی پر سر منہ لپیٹے اپنی گلٹی کا انتظار کر رہے تھے۔ اس رات مجھے پوری طرح نیند نہ آئی۔ ذرا سی آنکھ لگتی تو رنگ برنگ خوابوں کے اڑن کھٹولے مجھے ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پٹخ دیتے۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی تو میں نے جلدی جلدی اپنا بستہ سنبھالا اور بھاگتا دوڑتا سیدھا مولوی صاحب کے ہاں پہنچا۔ وہ خود تو موجود نہ تھے، لیکن ان کی چارپائی پر صادقہ بیگم ململ کا دوپٹہ اوڑھے گہری نیند سو رہی تھی۔ میں باورچی خانے میں گیا تو مولوی صاحب وہاں بھی نہ تھے۔ دوسرا کمرہ دیکھا، وہ بھی خالی تھا۔ میرے دل میں امید کا ایک چھوٹا سا سانپ خوشی سے لہرایا کہ شاید مولوی صاحب مر گئے ہوں اور راتوں رات انہیں دفن بھی کر دیا گیا ہو۔ لیکن پھر اچانک پچھلی کوٹھڑی سے ان کی آواز آئی جیسے کوئی قبر کے اندر سے بول رہا ہو، بیٹا بات سننا۔ میں بے صبری سے کوٹھڑی کی طرف لپکا اور بڑے اشتیاق سے پوچھا، مولوی صاحب گلٹی نکل آئی؟ بک بک نہ کرو، مولوی صاحب نے مجھے جھڑکا۔ وہ اس تنگ و تاریک کوٹھڑی میں سب سے الگ تھلگ زمین پر اپنا بستر بچھائے بیٹھے تھے اور چائے میں باقر خانی بھگو بھگو کر ناشتہ کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے کوٹھڑی سے باہر ہی باہر رہنے کی تلقین کی اور بھرائی ہوئی آواز میں بتایا کہ صادقہ بیگم کو تیز بخار ہے، رات سے دائیں بغل میں طاعون کی گلٹی بھی نمودار ہو گئی ہے، اس کے ماں باپ کو خبر پہنچا دی ہے، وہ بھی آتے ہی ہوں گے۔ بیٹا اس وقت تک تم بی بی کے پاس بیٹھو، اس کی خبر گیری کرو۔ مولوی صاحب نے میری طرف کچھ پیسے پھینک کر کہا، بازار سے برف لے آؤ، بی بی کے سر پر رکھو اور شربت بنا کر پلاؤ۔ گلاس باہر گلی کے نلکے پر دھونا اور اس پلنگ کے پاس رکھ دینا، باورچی خانے میں دوسرے برتنوں کے ساتھ نہ ملا دینا۔ برف لا کر میں نے ایک ڈلی توڑی اور صابن کی طرح اسے صادقہ بیگم کے ماتھے پر ملنے لگا۔ برف کا ٹکڑا گرم گرم توے پر رکھی ہوئی مکھن کی ٹکیا کی طرح پگھل گیا اور اس کا پانی چھوٹے چھوٹے پرنالوں کی طرح اس کی آنکھوں
اور کانوں اور گالوں پر بہنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد صادقہ بیگم نے آنکھیں کھول کر مجھے حیرت سے گھورا اور پھر ہاتھ سے دھکیل کر مجھے اپنی چارپائی سے اٹھا دیا۔ ہائے ہائے کاکا، میرے پاس نہ بیٹھو، میرے تو پلیگ نکل آئی ہے، اللہ تمہیں حفاظت میں رکھے۔ میں نے جلدی جلدی اٹھ کر شربت بنایا، بہت سی برف کوٹ کر اس میں ڈالی۔ صادقہ بیگم گٹ گٹ سارا گلاس ایک ہی سانس میں پی گئی۔ میں دوسرا گلاس بنانے لگا تو اس نے روک دیا۔ بس بس کاکا، ابھی نہیں، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ وہ بڑی دیر تک بستر پر لیٹی چھت کی طرف ٹک ٹکی باندھے دیکھتی رہی، پھر بولی، میرا منہ بہت کڑوا ہو رہا ہے کاکا، مجھے ایک میٹھا پان لا دو گے؟ وہ مجھے دینے کے لیے جیب سے کچھ پیسے نکالنے لگی، لیکن میں سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ رگھوناتھ بازار وہاں سے 2-2.5 میل دور تھا۔ میں باغم باغ اسی دکان پر پہنچا جہاں سے ہم نے کل بھی میٹھے پان کھائے تھے۔ 4 پان خریدے اور اسی طرح ہانپتا واپس پہنچا تو صادقہ بیگم کے میکے والوں نے گھر پر چڑھائی کر رکھی تھی۔ 3-4 لوگ اس کی چارپائی کے گرد حصار باندھے بیٹھے تھے۔ 2 عورتیں باورچی خانے پر قابض تھیں۔ میں پانوں کی پڑیا صادقہ بیگم کو دینے لگا تو اس کے والد نے مجھے ڈانٹ دیا اور پڑیا میرے ہاتھ سے چھین لی۔ میں کچھ دیر عضو معطل کی طرح بیکار ادھر ادھر گھومتا رہا، پھر مولوی صاحب سے بات کرنے پچھلی کوٹھڑی کی طرف گیا۔ وہ سر سے پاؤں تک چادر لپیٹے بے حس و حرکت لیٹے ہوئے تھے۔ میری آواز سن کر ایک ہاتھ چادر سے نکال کر سرخ جھنڈی کی طرح ہلایا اور مجھے باہر سے دور دفع ہو جانے کو کہا۔ کافی دیر جب کسی نے بھی میرا کوئی نوٹس نہ لیا تو میں مجبور ہو کر گھر آ گیا۔